بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 141 تک کا مطالعہ ہمارا ہوا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 142 سے لے کے 151 تک کے مطالعے کی انشاءاللہ سعادت حاصل کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انا اسألک علما نافعا، اللہم فقہنا فی الدین۔ اے اللہ ہمیں نفع والا علم عطا فرما، ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب العزت فرماتے ہیں وَوَأَتْمَ مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب العزت فرماتے ہیں، ترجمہ ہے آیات کا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا، اور اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے 40 دن کی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پہ نہ چلنا۔ جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پہ پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی کہ اے رب مجھے یارائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا۔ چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پہ تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کے گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو بولا پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ آیت نمبر 42 سے میں نے آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ پچھلی دفعہ سے جو ہمارا تسلسل چل رہا تھا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کو لے کے فرعون کی قید سے نکل جانا، اور اس کے بعد اس صحرا میں جا کے فرعون کے ظلم سے نکل کر ایک آزاد زمین پہ جا کے قیام کرنا، اور پھر ان کی قوم کا بچڑے کو معبود بنا لینا، کیونکہ انہوں نے جن قوموں کے ساتھ وہ رہے تھے انہوں نے ان کو یہی کرتے دیکھا تھا۔ یہ تسلسل ہماری پچھلی آیات سے چلا آ رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اس حرکت پر کہ جس اللہ نے ان کو اتنے بڑے ظلم سے نجات دی تھی، ان کے لیے سمندر پھاڑ دیا تھا، لیکن اس کے باوجود جب وہ آزاد زمین پہ انہوں نے قیام کرا تو وہی رب کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئے۔
اب یہی تسلسل جو ہے اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں، جو آج میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 142 کا ترجمہ رکھا ہے، کہ جب اس قوم نے فرعون کی قوم سے نکل کر وہاں پہ قیام کرا، فرعون کے ظلم سے، تسلط سے نکل کر وہاں پہ قیام کرا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پہ طلب کیا، اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کیا۔ یہ طلبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیوں ہوئی تھی؟ اس کی تشریح میں مولانا نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، بڑی اچھی وضاحت دیتے ہیں مولانا۔ مصر سے نکلنے کے بعد، اور اس میں ہمارے لیے نا ایک بڑی رہنمائی ہے، مصر سے نکلنے کے بعد جب بنی اسرائیل کی غلامانہ پابندیاں ختم ہو گئیں اور انہیں ایک خود مختار قوم کی حیثیت حاصل ہو گئی، تو حکم خداوندی کے تحت حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ سینا پہ طلب کیے گئے تاکہ انہیں بنی اسرائیل کے لیے شریعت عطا فرمائی جائے۔ چنانچہ یہ طلبی جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، اس سلسلے کی پہلی طلبی تھی، اور اس کے لیے 40 دن کی میعاد اس لیے مقرر کی گئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پورا چلہ پہاڑ پہ گزاریں اور روزے رکھ کر شب و روز عبادت، تفکر اور تدبر کر کے، اور دل اور دماغ کو یکسو کر کے اس قول ثقیل کے اخذ کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں جو ان پر نازل کیا جانے والا تھا۔ یہ میں نے 3-4 لائنیں جو آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ کا کوہ سینا میں پہاڑ پہ بلانا، اور وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 40 دن گزارنا، یعنی قیام کرنا، تفکر اور تدبر کرنا، روزے رکھنا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا، اور انشاءاللہ تاریخ میں آپ کو یہ بات ملے گی بھی کہ اللہ رب العزت نے جس نبی کو بھی اپنا کلام عطا کرا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کلام سے پہلے کچھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آپ پڑھتے ہیں کہ وہ غار حرا میں جا کے قیام فرماتے تھے۔ یعنی یہ جو اللہ کا کلام ہے نا، اس کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ صرف پڑھ کے جھوم لینے والا، یہ سن کے تبصرے کرنے والا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ کلام اپنے پیچھے پورا ایک پیغام اور ایک ذمہ داری اور ایک کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی طرف منتقل کیا جاتا ہے، اور جو لوگ اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں، لا محالہ انہیں اپنے رب سے گہرے ربط کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو بلایا تھا وہ یہ تھا، روزے کس لیے رکھوائے جاتے ہیں؟ تاکہ روحانی طاقت مضبوط ہو۔ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے لو اس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ روحانی طاقت مضبوط ہو۔ جو اصل چیز ہے ان سارے کی، دیکھیے صرف ذکر مطلوب نہیں ہے، بلکہ وہ تنہائی، وہ گوشہ نشینی، وہ فاقہ اور وہ غور و تدبر جو انسان کو اپنے رب کی عطا کردہ ذمہ داریوں کا اہل بنائے۔ دراصل اس کے لیے چلہ ہے، دراصل اس کے لیے روزہ ہے، دراصل اس کے لیے تنہائی ہے۔ یہ سارے جو معاملات ہیں، یہ دراصل اس بڑی ذمہ داری کی ادائیگی کی تیاری کے مراحل ہیں۔ اب دیکھیے روزے کی آیات میں بھی آپ پڑھتی ہیں کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ نہ اللہ کو فاقہ مطلوب ہے، نہ اللہ کو کچھ اور چیز، بلکہ دراصل یہ روزے رکھنے سے جب انسان کا جسمانی تقاضے وہ کچلتا ہے تو اس کی روحانی طاقت جو ہوتی ہے نا مضبوط ہوتی ہے، اور اللہ کے کلام کے تقاضے، اس ذمہ داری، اس مشن کو ادا کرنے کے لیے روحانی طور پہ انسان کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ دنیا کے اسبابوں پر بھروسہ کرنے کے بجائے اس غیبی طاقت پر اور اس کی مدد پہ بھروسہ کرے جس کو ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے اور غیب کے نام سے جانتے ہیں نا۔ لہٰذا یہ جو 40 دنوں کا ہم دیتے ہیں کہ لوگ چلوں پہ جاتے ہیں، یا یہاں پہ یہ بات پڑھنے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مقصود چلے کا، مقصود روزے کا، مقصود ذکر اور عبادت کا، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب راستے ہیں۔ مقصود کیا ہے؟ وہ روحانی طاقت انسان کے اندر پیدا ہو کہ وہ اس ذمہ داری کا اپنے آپ کو اہل ثابت کرے جو کلام الہی کی صورت میں اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتے ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بلایا۔
آگے مولانا نے اس کی تشریح میں تھوڑا سا اس وادی کی تفصیل بیان کری ہے جہاں آج بھی یہ پہاڑ جو ہے موجود ہے، جہاں پہ حضرت موسیٰ گئے اور انہوں نے وہاں پہ 40 دن گزارے اور اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں پہ ان کو وہ تختیاں عطا کریں جس کا بھی آگے ذکر آ رہا ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا، میرے پیچھے تم میری قوم میں جانشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پہ نہ چلنا۔ اس کی وضاحت میں مولانا مرحوم نے لکھا ہے، حضرت ہارون علیہ السلام اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے، لیکن کار نبوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماتحت اور مددگار تھے۔ ان کی نبوت مستقل نہ تھی، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کر کے ان کو اپنے وزیر کی حیثیت سے مانگا تھا، جیسا کہ آگے چل کر قرآن میں بتصریح یہ بیان ہوا ہے۔ یعنی جب حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے جو آزاد ہو چکی تھی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو قانون، جو نظام شریعت دینا چاہتے تھے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ پہ بلایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کرا اور ان کو یہ ہدایت کری کہ دیکھو میرے پیچھے قوم کی بہترین نگہبانی کرنا، جانشینی کرنا، اور دیکھو جو لوگ بگاڑ کے کام کرتے ہیں ان کے طریقے پہ نہ چلنا۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ جب وہ مقرر کیے ہوئے وقت پہ پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی کہ اے رب مجھے یارائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا۔ چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پہ تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کے گر پڑا، اور جب ہوش آیا تو بولا پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے ایمان لانے والا میں ہوں۔ فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے تمام لوگوں پہ ترجیح دے کے تجھے منتخب کیا کہ میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو، بس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے اور شکر بجا لا۔ آپ ان آیتوں میں محسوس کریں تو آپ یہ دیکھیے کہ کام کرنے کے لحاظ سے جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے، ایک تو یہ کہ جو کام ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے کر رہے ہیں، یعنی قرآن کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا اور قرآن کی ذمہ داری کو ادا کرنے کی بہترین کوشش کرنا، اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم نے بھی یہ کام کرنا ہے اور اپنے جانشین، اپنے بعد بھی ان لوگوں کو تیار کرنا ہے جو اس کام کو آگے لے کے چلتے چلے جائیں۔ دوسری بات آپ یہ دیکھیے کہ جو حضرت موسیٰ نے، ہم پڑھتے ہیں حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے بہت کہتے ہیں نا جیسے ایک اپنائیت کے لحاظ سے، شاید آپ کو یاد ہو، میں جگہ پڑھی تھی مجھے بڑا اچھا لگا، بعض وقت ہوتا ہے نا کہ بڑی معصوم سے ایک اپنائیت کا سا تعلق ہوتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ ایک جگہ جا رہے تھے تو ایک شخص بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا کہ اللہ تو میرے پاس ہوتا تو میں تجھے کپڑے پہناتا، تیرا منہ دھلاتا، تو حضرت موسیٰ کو یہ الفاظ مناسب نہیں لگے ظاہر اللہ تعالیٰ کی ذات، تو انہوں نے اس شخص کو ٹوکا کہ مطلب یہ تو کیا کہہ رہا ہے نا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ اے موسیٰ یہ مجھ سے محبت سے باتیں کر رہا تھا نا، تو نے اس سے ٹوکا، یعنی اس کا مفہوم اس طرح سے تھا کہ یہ ہم سے محبت سے ایک تعلق، ایک باتیں کر رہا تھا، اپنے دل کا حال کہہ رہا تھا، تو ٹوکنے کا اختیار تو بہرحال، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے، صرف میں اس مثال سے آپ کے سامنے یہ رکھ رہی ہوں کہ کبھی کبھی نا اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں باتیں کرنے کی بھی ہمیں اپنے اندر عادت ڈالنی چاہیے۔ صرف اپنی اغراض کے لیے اللہ یہ چاہیے، اللہ یہ چاہیے، اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کے لیے اللہ کی طرف نہ جائیں، اللہ تعالیٰ نے تو خود کہا ہے کہ مجھ سے مانگو، بے شک اس کے لیے بھی جائیں، لیکن جو انسان کا بہت قریبی دوست ہوتا ہے نا، جس سے دل کا تعلق ہوتا ہے، اس سے دل چاہتا ہے کبھی تنہائی میں بیٹھ کے باتیں کرو کہ اللہ تو میرا حال جانتا ہے، اللہ تو مجھے تھام کے رکھ، اللہ تو مجھے اپنی نافرمانی سے بچا لے، اللہ تو مجھے میرے پر یہ کرم کر دے کہ اللہ میں شعوری طور پہ کسی پہ زیادتی نہ کروں،
اللہ تو مجھے راہ راست پہ استقامت دے دے. کبھی کبھی نا انسان تنہائی میں بیٹھ کے بڑی اپنائیت سے اپنی محبت کرنے والے سے چاہتا ہے کہ کوئی بات کرے, کوئی بات سنے. اور آپ یقین مانیں کہ ہم بھی اگر کبھی تنہائی میں اپنے اللہ سے باتیں کیا کریں نا تو ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ جواب نہیں آ رہا ہوتا, لیکن دل کے اندر اگر محسوس کریں تو آپ کو خود یہ محسوس ہوگا کہ جو باتیں آپ اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں XYZ, بھلے وہ باتیں جیسے بھی میں نے آپ سے کہا کہ تو میرے پاس ہوتا, اب یہ باتیں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق تو نہیں ہوتی کہ ان کا احترام اور ان کی ذات, لیکن بس ایک محبت بھرے جذبات ہیں. تو اس طرح کی بات اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق استوار کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ ایک اپنائیت کا تعلق ہے. جب اللہ تعالیٰ دل کے اتنے قریب ہوگا کہ اس سے باتیں کرنے کو دل چاہے گا, وہ دل کے قریب محسوس ہوگا, تو انسان اپنی حاجتیں بھی رکھتا ہے, اس سے مدد بھی مانگتا ہے, پھر بھروسہ بڑھتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس سے انسان کا دل کا تعلق جڑ جاتا ہے نا, پھر بڑا اعتماد کا رشتہ بڑا مضبوط ہو جاتا ہے. یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا حسبنا اللہ نعم الوکیل, حسبی اللہ لا الہ الا اللہ توکلت وهو رب العرش العظیم, پڑھتے تو ہم سب ہیں, لیکن دل جو ہے نا وہ ہمارے ڈرتے رہتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو جائے. وہ جو اللہ پہ توکل جو ہونا چاہیے نا, ہم خود اپنے اندر یہ چیز دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بہت کمزور ہوئی ہوتی ہے نا. اس چیز کو مضبوط کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ میرا کبھی تنہائی میں اپنے اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق قائم ہو. دیکھیے جیسے ہم تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں یا اور کبھی تنہائی میں نوافل نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ دل کی یکسوئی ہوتی ہے, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بس جو الفاظ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا بس وہی دوہرا رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ جو ایک ہوتا ہے نا دل کا کہ بس الفاظ ساتھ نہ دے رہے ہوں اور بس دل اندر سے بھر بھر آئے کہ میرا رب جو ہے وہ میری بات سن لے, میرا رب جو ہے وہ مجھے اپنے قریب کر لے, میرا رب جو ہے مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے. یہ تعلق جب تک ہمارا اپنے رب سے نہیں بنے گا, علم کے کتنے بھی خزانے ہمیں مل جائیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جب تار سے تار مل جاتی ہے نا پھر کرنٹ دوڑتا ہے نا, لیکن اگر تار سے تار ہی نہیں مل رہی, وہ دل کا تعلق ہی نہیں بن رہا, تو یہ علم کی ساری جو فلسفے ہیں اور دلیلیں ہیں یہ وقتی طور پہ تو متاثر کریں گی, لیکن اتنا ہماری شخصیت پہ اثر انداز نہیں ہوں گی کہ ہماری سوچ پلٹ جائے, ہماری دلچسپیاں بدل جائیں, ہماری ترجیحات بدل جائیں. یہ چیز جب ہی ہوتی ہے جس سے ہم بہت محبت کرتے ہیں نا, دل سے محبت کرتے ہیں, اس کی محبت اس طرح ہمارے دماغ پہ چھا جاتی ہے کہ جو وہ پسند کرتا ہے ہم وہ پسند کرنے لگ جاتے ہیں, جو اس کو اچھا لگتا ہے وہ ہمیں اچھا لگنے لگ جاتا ہے. یہ محبت کی تاثیر ہے جو انسان کے مزاج پہ عمل پہ نظر آتی ہے, اور ہم جن انسانوں سے محبت کرتے ہیں اس کا اثر ہماری شخصیت پہ نظر آتا ہے. اگر یہی محبت ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے کرنے لگ جائیں, اس رسمی تعلق کے بجائے ایک دلی تعلق کو مضبوط کر لیں, تو آپ یقین مانیے رب کی وہ جو آج ہم پڑھ رہے تھے نا سورہ کہف میں اپنی کلاس میں, کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نرم احکام دیتے ہیں. نرم احکام سے مطلب کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے یہ دل کا تعلق جڑ جاتا ہے نا, پھر اسے اللہ تعالیٰ کے قرآن میں جو احکامات ہیں, جو ذمہ داریاں ہیں, جو مشن ہے, وہ چیز اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کرتے چلے جاتے ہیں نا. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے. اللہ کرے کہ میں اور آپ اس انعام کو حاصل کرنے والے بن جائیں نا. تو ہم جو اس میں پڑھ رہے تھے کہ جب حضرت موسیٰ نے ایک مطالبہ کہہ لیجئے ایک اپنی خواہش کا اظہار کرا اللہ تعالیٰ سے نا, کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے دکھا, محبت میں مطالبہ کرا نا. یوں ہم دیکھیں تو عقل کے پیمانوں پہ ہم تولیں تو ہم کہیں گے نہیں یہ تو مطالبہ جائز نہیں ہے, لیکن ایک محبت کے پیمانے پہ دیکھیں تو محبت میں ان کا دل چاہا کہ وہ اپنے رب کو دیکھیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو یہ تمہاری آنکھوں کے اندر تاب نہیں ہے کہ تم میری ذات کا مشاہدہ کر سکو, مگر انہوں نے اصرار کرا تو اللہ تعالیٰ نے کہا سامنے پہاڑ پہ نظر ڈالو, اور پھر وہ سارا منظر کہ وہ ظاہر ہے حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے, اور جب ہوش آیا تو انہوں نے فوراً کیا کہا میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں, فوراً مان لیا نا. کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک محبت میں آ کے ایک تقاضا, ایک خواہش کی شدت ضرور تھی, لیکن جب اور وہ سمجھانے سے وہ بات جو تھی وہ اس طرح نہیں سمجھ آ رہی تھی, لیکن جب دیکھ لیا تو پھر فوراً اپنی غلطی کو مان لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بحیثیت بشر ہم سے اور آپ سے بھی کبھی خواہشوں کے غلبوں کے تحت یا کبھی نفسانی جذبات کے تحت ایسی بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں, لیکن جب ہم اپنی غلطی کا ادراک کر لیں تو اپنی غلطی کو ماننے میں
توبہ اللہ کی طرف رجوع کرنے میں اور اپنی غلطی کی تلافی میں کوئی جھجک اور کوئی دیر اور کوئی شرم نہ محسوس کرے نا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کے تجھے منتخب کیا کہ میری پیغمبری کرے۔ اب اس لفظ کو پڑھتے ہوئے احساس ہوتا ہے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی پیغمبری، پیغمبر کا منصب تو بہت بڑا منصب ہے نا، اور ہمیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب یہ نبوت کا معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ پیغام پہنچانے کی ذمہ داری دے کے گئے ہیں۔ بے شک میرا اور آپ کا وہ منصب تو نہیں ہے جو پیغمبر کا منصب ہوتا ہے، لیکن ذمہ داری بہرحال اللہ کے پیارے نبی کی امت کے ہونے کے ناطے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے ناطے پیغام پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے، یہ ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے۔ یعنی آج اگر میرے اور آپ کے پاس قرآن کی آیات کے تحت یہ ذمہ داری آتی ہے، دیکھیے ہم بحیثیت ماں، بحیثیت بیوی، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری ذمہ داریاں لگائی ہیں، بحیثیت بیٹی، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی ہر ذمہ داری کو اپنی پوری صلاحیت سے انجام دیں، لیکن ان تمام رشتوں سے پہلے بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد اور عورت پر جو ذمہ داری لگائی ہے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سونپ کر گئے ہیں، وہ کیا ہے کہ تم یہ کلام ان لوگوں تک پہنچاؤ، اس پیغام کی ذمہ داری ادا کرو۔ اور ہم اس پیغام کی ذمہ داری کو ادا کرنا اپنے لیے کبھی مشکل سمجھتے ہیں، کبھی بوجھ سمجھتے ہیں، کبھی ایکسٹرا ورک سمجھتے ہیں، کبھی ہم اس کو اور کسی پیمانے پہ تولتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا ایک انعام ہے۔ وہ ایک بڑا پیارا جملہ ہے نا، احسان تمہارا نہیں ہے کہ تم مالک کا کام کر رہے ہو، یہ تو مالک کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اپنے اس عظیم کام کے لیے چن لیا۔ جس کام کے لیے اس نے پیغمبروں کو چنا، اس کام کے لیے اس نے تم جیسے کمزور انسانوں کو اب وہ ذمہ داری سونپی ہے، لہٰذا اس عظیم کام کا حق جو ہے وہ اس کام کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے ادا کرو۔ باقی دنیا کے ساری کام ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن یہ کام جو ہے یہ ان سب کاموں میں کس طرح عظیم تر ہے، اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہے، اس کا انعام بھی بڑا ہے اور اس کی پوچھ بھی بڑی ہے۔ بس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے اور شکر بجا لا۔ سمجھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کس طرح، جیسے ایک ماں اپنے بچے کو سمجھا رہی ہوتی ہے نا، اگر وہ کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس کی معصومیت، اس کی نادانی سمجھ کے اس کو سمجھاتی ہے کہ دیکھو میں تمہارے لیے بالکل وہ انداز اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، جو میں تمہیں دے رہا ہوں اس پہ شکر بجا لاؤ، اور یہ تو میرا احسان ہے کہ میں نے تمہیں اس کام کے لیے چنا ہے، تو لہٰذا کیا کرو، میری اطاعت کرو اور جو بات میں کہہ رہا ہوں اس پہ سر جھکا دو۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پہ لکھ کر دے دی، اور اس سے کہا ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں۔ ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں۔ وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہیں کریں گے، اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پہ چل پڑیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے۔ ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں؟ یہ پورے جملے اللہ رب العزت کے جو ان تختیوں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تختیاں ان کے حوالے کریں اور اس کے ساتھ یہ ہدایت کری، اس کی تشریح میں مولانا نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، اس کی وضاحت کری ہے۔ پہلی بات تو انہوں نے یہاں تھوڑی سی وضاحت کری ہے کہ بائبل یہ وضاحت کرتی ہے، تفہیم القرآن پڑھتے ہوئے آپ ایک بات جو آپ کو ایک بہت اچھا ایک اور پلس پوائنٹ ملتا ہے وہ یہ ہے
کہ تفہیم القرآن آپ کو دوسری جو کتابیں ہیں ان کا بھی تقابلی مطالعے سے بات واضح کرتی ہے کہ ان کتابوں میں اس بیان کو کس طرح دیا گیا ہے اور قرآن اس بیان کو کس طرح دیتا ہے. اس تقابلی مطالعے سے ہمیں اس چیز کو اسسٹ کرنا آسان ہوتا ہے, اخذ کرنا آسان ہوتا ہے کہ اس کتاب کے صحیح ہونے کا کیا ثبوت ہے اور ان کتابوں میں اضافہ ہونے کا یا تبدیلی ہونے کا کیا ثبوت ہے. کیونکہ ہم میں سے کسی کے پاس بھی نہ اتنے ٹائم ہے, نہ اتنی فرصت ہے, نہ اتنا دماغ ہے کہ ہم دوسری کتابوں کا تقابلی مطالعہ کریں. لیکن مولانا کا اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, انہوں نے یہ بڑا عظیم احسان کرا ہے پیارے نبی کی امت پر, ہمارے اور آپ جیسے لوگوں پر, کہ ہم دوسری کتابوں کا اس طرح مطالعہ تو نہیں کر سکتے, لیکن کم از کم تفہیم پڑھتے ہوئے مختلف مقامات پہ یہ تقابلی مطالعے ہمیں یہ بات سمجھا دیتے ہیں کہ قرآن کی تشریح میں اور دوسری کتابوں نے جو ان موضوعات پہ تشریح کری ہے اس میں کیا فرق ہے, جس سے یہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ کون سی کتاب اپنی اصلی حالت میں ہے اور یہ ثبوت مل جاتے ہیں. اصل تو بات یہ ہے, اور کون سی کتابوں میں اضافے ہو چکے ہیں. اب جو پہلی بات اللہ تعالیٰ نے ان تختیوں کو دیتے ہوئے, اچھا جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہی تھی نا کہ بائبل میں یہ وضاحت ہے کہ یہ دونوں تختیاں پتھر کی سلیں تھیں اور ان تختیوں پہ لکھنے کا فعل بائبل اور قرآن دونوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہے. یعنی بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے نا, لیکن مولانا آگے لکھتے ہیں ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے ہم اس بات کا تعین کر سکیں کہ آیا ان کی تختیوں پہ کتابت کا کام اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنی قدرت سے کیا یا کسی فرشتے سے یہ خدمت لی یا خود حضرت موسیٰ کا ہاتھ استعمال فرمایا. اب دیکھیے کتنی اہم بات ہے. اگر بائبل قرآن کے حوالے سے, جیسے بھی میں نے آپ کے سامنے لائنیں پڑھی ہیں کہ بائبل میں یہ بیان ہے کہ قرآن میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ ان تختیوں پہ جو مطلب یہ تختیاں جو تھیں یہ پتھر کی تھیں اور ان تختیوں پہ جو لکھنے کا کام تھا وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کرایا یا خود کرا. اب یہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا, لیکن حقیقت یہ کہ قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آیا ان یہ تختیاں کس قسم کی تھیں اور ان تختیوں پہ تحریر جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے بذات خود کری, فرشتوں کے ذریعے کرائی یا حضرت موسیٰ سے کرائی. قرآن میں ایسا کچھ نہیں ہے, لیکن ان لوگوں نے بائبل میں اس بات کا اضافہ کرا ہوا ہے اور پھر قرآن کو بھی اس میں شامل کرا ہوا ہے. لہٰذا یہ پڑھنے سے جو ان کی کتابوں میں غلط چیزیں موجود ہیں ہمیں ان کو سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے. پھر دوسری جو بات ہے, ان ہدایات کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ تختیاں دیتے ہوئے ہدایت کری تھی کہ ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں. اس کی تشریح بڑی زبردست ہے, اس لیے کہ آج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے بھی اللہ کے کلام کے ساتھ یہی سلوک کرا ہوا ہے جو اس تشریح میں مولانا بیان کر رہے ہیں. یعنی احکام الہی کا وہ صاف اور سیدھا مفہوم لے جو کامن سینس سے یعنی عقل عام سے ہر شخص سمجھ لے, جس کی نیت میں فساد یا جس کے دل میں ٹیڑھ نہ ہو. یہ قید اس لیے لگائی گئی کہ جو لوگ احکام کے سیدھے سادے الفاظ میں سے قانونی اینچ پینچ اور ہیلوں کے راستے اور فتنوں کی گنجائشیں نکالتے ہیں, کہیں ان کی منہ شگافیوں کو کتاب اللہ کی پیروی نہ سمجھ لیا جائے. آپ کو تھوڑا سا الفاظ مشکل لگیں گے, لیکن میں اس کو آپ کو آسان کر کے بات واضح کرتی ہوں ایک مثال سے بھی. جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں. بہتر مفہوم کا مقصد کیا ہے؟ یعنی کتاب اللہ کا جو حکم ہے اس کا جو مقصد ہے نا بس اس کو سمجھ لیں, بجائے اس کے قانونی یا دوسری پیچیدگیوں میں پڑے. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. جیسے سورہ نساء کا اگر آپ مطالعہ کریں تو وہاں آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مرد کے لیے ایک سے زیادہ شادی کی اجازت رکھی ہے, یعنی 4 شادیوں تک اس اجازت کو محدود کرا ہے. تو آپ وہاں جب تشریح پڑھیں گے نا تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے نا, یا جو اللہ کی آیات کے اپنے مرضی سے معنی بدلنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے تو یہ 4 شادیوں کی گنجائش اس لیے رکھی تھی کہ جو بھی حالات ہوں اس لحاظ سے, ظاہر ہے وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے, سورہ احزاب اور ہم دیگر صورتیں پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ شادی کی اجازت رکھ کے اور 4 شادیوں تک محدود کر کے دراصل اس میں امت کے لیے کیا بہتری کا پہلو رکھا ہے. لیکن جو لوگ اس اجازت سے فائدہ تو اٹھانا چاہتے ہیں لیکن
اس اجازت کے جو فوائد معاشرے کو ملنے چاہیے، یعنی عورتوں کی کفالت ہو یا ضرورت مند ہو یا جو بھی اس کے ایکس وائی زیڈ پہلو ہیں، اس کے بجائے وہ صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اسلام کی اس اجازت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ 4 نکاح کرتے ہیں، یعنی ایک 4 کی حد تک کرا، پھر کیا کرا، پہلی 2 کو طلاق دے دی، پھر اس کے بعد پھر 2 کر لیے، یعنی وہ ان 4 شادیوں کی اجازت کو ایک کھیل تماشا بنا لیتے ہیں اور پلٹ کے کہتے ہیں یہ اللہ نے 4 کی اجازت دی ہے نا، تو دیکھو ہم نے 4 ہی تو کری ہیں۔ اب ان 4 کی اجازت سے ظلم کر رہے ہیں، حق نہیں ادا کر رہے، لیکن اس کی طرف نہیں جا رہے ہوتے، بلکہ کیا کہتے ہیں، اسی طرح ایسے بہت سارے معاملات آپ دیکھیے گا، آپ میں سے جن لوگوں نے سورہ بقرہ پڑھی ہوئی ہوگی اور اہل یہود کے علماء کا کردار پڑھا ہوگا تو آپ کو اچھی طرح پتا ہوگا کہ ایک تو سیدھے سادے الفاظ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے ایک اور بات رکھتی ہوں، قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو، نماز قائم کرو کا سیدھا سادہ مطلب قرآن خود بتاتا ہے، خود بھی پڑھو، دوسروں کو بھی راغب کرو، ان برائیوں سے بھی بچو۔ اب اس نماز قائم کرنے میں چھوٹی چھوٹی فقہی بحثوں کو اتنا شامل کر دینا کہ ہاتھ یہاں پر ہو کہ یہاں پر ہو، سنت رسول سے جو ہمارے سامنے چیزیں آ رہی ہیں، ایسی بھی آ رہی ہیں ایسی بھی آ رہی ہیں، اب اس میں اتنی بحث کرنا اور اس میں اتنا الجھا دینا کہ آئے ہے اگر تم نے سینے پہ ہاتھ رکھ لیا تو تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی، آئے ہے اگر قبلے کی سمت میں ذرا سا آگے پیچھے ہو گیا تو ساری نماز دوبارہ لٹاؤ۔ یہ اس طرح کی باریک باریک باتوں کو نکال کر دین کو مشکل کرتے چلے جانا، یہی علماء یہود نے کرا تھا، اصل دین پیچھے چلا گیا تھا اور اس قسم کی بحثوں میں، فقہی بحثوں میں الجھا دیا تھا، اور یہی آج اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو پیارے نبی کی امت نے بھی یہی کرا ہے، خاص طور پہ بچیوں کے اندر تو، نئی نسل کے اندر تو ہماری اتنا مسکنسیپشن پھیلتا ہے۔ مجھے ایک بچی نے کہا کہ وہ جو ایک جگہ ہے نا کہ وہ جو اونٹ کی کوہان کی طرح بال عورتیں بناتی ہیں تو ان پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، تو بیچاری کسی بچی نے کہا کہ جیسے ہم گھر میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم بال یوں ہی ہاتھوں میں لپیٹا اور اس پہ کلپ لگا دیا، تو کیا اس پہ لعنت ہے؟ اتنا ہمارا دین سخت ہے؟ میں نے کہا نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کہ ہم نے فلاں سے پوچھا تھا، فلاں سے پوچھا تھا۔ ہم نے کہا اگر ہم دین کے مزاج کو سمجھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس انداز کے بارے میں یہ بات کہی تو اس کے پیچھے پورا ایک سینیریو ہے کہ وہ انداز لباس کا یا سجاوٹ کا جس کے اندر تکبر جھلک رہی ہو، جس کے اندر ایک غرور، ایک وہ چیز ہو، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لیکن اس کو لے کے اتنا سختی کر دینا کہ اگر میں نے ہاتھ سے اپنے بال پیچھے سے رول کر کے اور میں نے اس پہ کلپ لگا لیا تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ ایسی بے شمار آپ اٹھا کے دیکھیے، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، یعنی وہ جو ہے نا اونٹ نگل جاتے ہیں اور مچھر چھانتے ہیں، بے حیائیوں کا بازار گرم ہے، سود، رشوت، چاروں طرف نگاہ اٹھا کے دیکھیں تو اللہ کی نافرمانیاں ہی نافرمانیاں نظر آتی ہیں، مگر بیٹھ کے وہ ہے نا، بڑا اچھا کسی نے ایک جملہ کہا تھا نا کہ جب قسطنطنیہ کے بارے میں، غالباً میرے ذہن میں اس وقت وہ لفظ تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے کہ جب وہ شہر جل رہا تھا تو لوگ بیٹھے ہوئے اس بات پہ بحث کر رہے تھے کہ کوا حلال ہے کہ حرام ہے، یعنی یہ مذہبی مزاج یہ بن جائے کہ جو بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں ان سے تو نگاہ چرا لی جائے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنی عوام کو الجھا کے دین مشکل کر دیا جائے، یہ در حقیقت دین کو مشکل بنا دینا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا، ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں، بہتر مفہوم جو سیدھی سادی سی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو مان لیں، بجائے اس کے اس کی بال کی کھال نکالیں اور مشکل سے مشکل کر کر اپنی قوم کے لیے دین کا راستہ مشکل کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب آپ دیکھیے جو چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو سمجھائی وہ پیارے نبی کی امت کے لیے بھی ہے کہ دین آسان ہے، آسان کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرو، لیکن اگر اتنی بال کی کھال نکال کے اور اس کی فقہی معاملات کو اتنا الجھا کے اور اس کو اصل دین بنا کے پیش کرا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نئی جنریشن تو خاص طور پہ دین سے، اس عنوان سے بھاگتی ہے، اتنی پابندیاں، حالانکہ دین بے انتہا آسان ہے۔ یہ پابندیاں دراصل دین کی طرف سے اتنی نہیں ہے جتنی ہمارے مصنوعی جو شاعر ہیں انہوں نے اصل مطلب سمجھے بغیر اس دین کو اتنا سخت کر دیا ہے نا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا، یعنی آگے چل کر تم ان قوموں کے آثار قدیمہ پہ سے گزرو گے جنہوں نے اللہ کی بندگی اور اطاعت سے منہ موڑا اور نافرمانی پہ اصرار کیا۔
ان آثار کو دیکھ کر تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ ایسی روش اختیار کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے. یعنی پہلی بات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کیا ہدایت کی کہ جو ہدایات ہم تمہیں دے رہے ہیں. اب یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، چونکہ یہ قوم آزاد ہو چکی تھی فرعون کے ظلم سے، اور ایک آزاد زمین پہ جا کے قیام کرا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک آزاد زمین کے رہنے والوں کو قانون، شریعت، نظام زندگی، آئین وہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بلایا تھا. اور حضرت موسیٰ کو یہ تاکید کی تھی کہ یہ جو میں تمہیں قانون دے رہا ہوں، یہ جو میں تمہیں زندگی گزارنے کا ضابطہ دے رہا ہوں، آئین دے رہا ہوں، اس کو مضبوط ہاتھوں سے تھامنا اور اس کو آسان کر کے لوگوں کی فہم کے مطابق لوگوں کے سامنے بیان کرنا. یہی بالکل آج ہمارے ساتھ نہیں ہے. اللہ نے ہمیں پاکستان عطا کرا، ہم نے مانگا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اب اس کو حاصل کرنے کے بعد جو ذمہ داری بنتی ہے اس آزاد قوم کی کہ جس قانون یا جس کلمے کے تحت ہم نے اس ملک کو حاصل کرا، اب اس کلمے کے نظام کے لیے ہمیں اپنی جدوجہد کرنی ہے. پہلے زمین کا ٹکڑا نہیں تھا، اب زمین کا ٹکڑا مل گیا، لیکن اب اس زمین کے ٹکڑے پہ نظام بھی اسی اللہ کا غالب ہوگا. یہی دراصل یہی قرآن کتاب آئین ہے، یہی کتاب قرآن قانون ہے، یہی کتاب قرآن کتاب معیشت ہے. میں اس کو پڑھتے میں سوچ رہی تھی، ہم لوگ جب پولیٹیکل سائنس وغیرہ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں ہمیں دنیا میں قوانینوں کی اقسام پڑھائی جاتی ہیں. ایک ریٹن قانون ہوتے ہیں، ایک ان ریٹن قانون ہوتے ہیں. فلاں ملک کا قانون جو ہے وہ ان ریٹن ہے، فلاں ملک کا قانون جو ہے وہ ریٹن ہے. ہمیں کبھی یہ نہیں بتایا جا رہا ہوتا کہ ایک ریٹن قانون جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے اور جس کا ہر قانون اپنے زمانے کا بہترین نتائج دکھاتا ہے، وہ آئین قرآن کی صورت میں بھی موجود ہے. ہم مسلمانوں کو نظام تعلیم میں یہ نہیں سمجھایا جاتا کہ یہ کتاب جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں یہ ہمارا پورا ایک نظام سیاست، ایک نظام معیشت، ایک نظام معاشرت، ایک نظام خارجہ پالیسی، ایک نظام جنگ کی پالیسی، یہ پورا آئین کہتے کسے ہیں؟ جو ایک ریاست کے افراد کے تمام معاملات کے بارے میں بہترین اصول وضع کرے اور ان اصولوں پہ اپنی قوم کو چلانے کا پابند کرے. کتاب آئین. لیکن ہمیں ساری دنیا کے آئین پڑھا دیے جاتے ہیں، لیکن قرآن کو ہمیں صرف مردوں کو بخشوانے کے لیے یا بیماریوں کی شفا کے لیے پڑھایا جاتا ہے. یہ بہت ہوگا تو حفظ کر کے 7 درجے بڑھانے کی خوشخبری سے پڑھایا جائے گا. لیکن یہ کہ یہ کتاب آئین ہے. پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اور اس کا آئین جو ہے، قائد اعظم کے الفاظ بھی اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ دراصل یہ جتنی آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں ان کا پڑھنے کا بے شک ثواب ہے، لیکن یہ پورا ایک قانون ہے، ایک لا ہے جسے مسلمانوں نے اللہ کی زمین پہ قائم کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اور آپ انشاءاللہ اور گہرائی سے قرآن پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن کے کتنے احکام ایسے ہیں جو من حیث الفرد میں اور آپ ابے بھی نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل سورہ نور کے احکام میں اور آپ اٹھ کے تھوڑا بے حیائی پھیلانے والوں کو سزا دے سکتے ہیں، میں اور آپ تو زیادہ تبلیغ کر سکتے ہیں. یہ ریاست کا کام ہے، یہ آئین کا کام ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو ایسی عبرتناک سزا دے کہ دوسرے لوگوں کا دماغی آپریشن ہو جائے. اب اس ریاست کا قیام لانا، اب ہم دیکھ رہے ہیں جو موجودہ ریاست ہے وہ تو بیرون ملک کی بھیک کی وجہ سے اس چیز کو کرنے کو تیار نہیں ہے. اب جن کو قرآن سے محبت ہے، جو قرآن کے درس اور واعظ اور کلاسوں سے محبت رکھتے ہیں، یہ پھر ان کی ذمہ داری ہے کہ جو آیتوں کا درس وہ حاصل کر رہے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس کتاب آئین کو اللہ کی زمین پہ قائم کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ تلاوت کر کر کے اور سمجھ کے اور ڈسکشن کر کر کے کہیں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا پیاری کتاب ہے، کیا زبردست علم اور فلسفے ہیں. قانون امپلیمنٹ ہونے کے لیے آتا ہے، صرف تعریف کرنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے نہیں آتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عنقریب میں تمہیں فاسقوں کا گھر دکھاؤں گا. یعنی آگے میں تمہیں یہ بتاؤں گا کہ جو لوگ میری ہدایات کی پیروی نہیں کرتے میں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا کرتا ہوں. اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں. یعنی میرا قانون فطرت یہ ہے کہ ایسے لوگ، کیسے لوگ جو اللہ کے قانون کی پاسداری نہیں کرتے،
کیسے لوگ جو اللہ کے قانون کو اللہ کی زمین پہ قائم کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتے. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ میرا قانون فطرت یہ ہے. مولانا تشریح میں لکھتے ہیں کہ ایسے لوگ کسی عبرتناک چیز سے عبرت اور کسی سبق آموز شے سے سبق حاصل نہیں کرتے. یعنی جن کے سامنے اللہ کا کتاب آئین کھلی ہوئی ہے، اللہ کی ہدایات ہیں، اس کے باوجود وہ اپنی بڑائی، اپنی اطاعت لوگوں سے کرواتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت، بڑے بندے ہیں نا، یہ جملہ میں نے بھی پڑھا تھا نا، زمین میں بڑے بنتے ہیں. بڑا بننا یا تکبر کرنا قرآن مجید اس معنوں میں استعمال کرتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بندگی کے مقام سے بالا تر سمجھے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی کچھ پرواہ نہ کرے، اور ایسا طرز عمل اختیار کرے گویا نہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اور نہ اللہ اس کا رب ہے. اس خودسری کی کوئی حقیقت ایک پندار غلط کے سوا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں رہتے ہوئے ایک بندے کو کسی طرح بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ غیر کا بندہ بن کے رہے. اس لیے فرمایا وہ بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں. کیا کہا؟ زمین پہ بڑے بننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ساری بڑائی اللہ تعالیٰ کی ذات کو زیب ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بھی اطاعت کی جائے، چاہے وہ میرا نفس ہو، چاہے وہ میرا خاندان ہو، چاہے وہ میری اولاد ہو، چاہے وہ میرا معاشرہ ہو، چاہے وہ میری ریاست ہو، یا چاہے وہ ورلڈ آرڈر ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے سوا جب کسی کی اطاعت کی جائے گی تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے مقابلے میں اپنی بڑائی لوگوں سے منوانا چاہتا ہے. اور ایک مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب وہ کہتا ہے اللہ اکبر تو پھر اسے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو قائم کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو قائم کرنا چاہیے، نہ کہ ادھر ادھر لوگوں کی حکموں کا پیروکار بن جائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ایسے ڈھیٹ لوگ ہوتے ہیں نا، جو اپنی خود بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور دوسروں سے بھی اپنی اطاعت کرواتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے ڈھیٹ لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہیں کریں گے، اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پہ چل پڑیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا. ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي الله. على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. لا
انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے. دیکھیے دو اللہ تعالیٰ رویے بتا رہے ہیں نا کہ ہماری نشانیاں یعنی اللہ تعالیٰ نے چاروں طرف کائنات کا نظام، پچھلی قوموں کی داستانیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان کری، ہمارے چاروں طرف بھی موجود ہیں، مگر انہوں نے کیا کرا؟ بے پرواہی کری، مان ہی کے نہیں دیا، توجہ ہی نہیں دی، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا. اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں اور جس نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. بڑی یہ جو اللہ تعالیٰ کا جملہ ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں نا دیوالیہ نکلنا، یعنی کون سے اعمال ضائع ہو گئے؟ جنہوں نے اپنی مرضی کی تو نیکیاں کری تھیں، اپنی سہولت کی نیکیاں کری تھیں، لیکن اس پورے کلام کو جو اللہ تعالیٰ کا قرآن انہیں دینا چاہ رہا تھا، جو قرآن کہتا ہے نا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو. لیکن پورے کے پورے داخل ہونے کے لیے جو انہیں نفس کی قربانی دینی پڑتی تھی، جو انہیں اپنی خواہشات کی قربانی دینی پڑتی تھی، جو انہیں اپنی دلچسپیوں کی قربانی دینی پڑتی تھی، اس کے لیے تو وہ تیار نہ ہوئے. ہاں جو سہولت کے ساتھ انہیں لگا کہ یہ میں کر سکتی ہوں، یہ میرے لیے آسان ہے، اس میں مجھے کوئی مشکل نہیں اٹھانی پڑے گی، یہ چیز ایسی ہے جو میرے اندر صلاحیت ہے، میں کر لوں گی. جس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنی چوائس سے اختیار کرا، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے سارے عمل ضائع ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے کہاں یہ آپ مجھے بتائیے، خود بھی سوچئے گا، اگر آپ اپنا ایک نوکر رکھتی ہیں جو آپ کی مرضی کے بجائے اپنی مرضی کے مطابق کام کرتا ہے، آپ کا انکار نہیں کرتا، لیکن کیا کرتا ہے؟ کبھی آپ کی مان لیتا ہے، کبھی اپنی مان لیتا ہے، موڈ ہوتی ہے اپنا کرتا ہے، موڈ ہوتی ہے آپ کی مانتی ہے، جو آپ اس سے جو کام کہتی ہیں اس میں سے جو اس کو آسان لگتا ہے وہ کر لیتا ہے، جو مشکل لگتا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ جب ایسا ایٹیٹیوڈ آپ اپنے نوکر کا دیکھتی ہیں، آپ کتنی بھی اچھی تنخواہ دے رہی ہو یا کتنا بھی وہ کر رہی ہو، لیکن آپ کہتی ہیں جب میں نے تمہیں نوکر رکھا ہے تو پھر لا محالہ تمہیں میرا ماننا. اسی طرح جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ ہم تو صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے بندے، آپ سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر ہمارے پاس یہ اختیار نہیں رہتا، فریڈم آف چوائس نہیں رہتی کہ میں یہ تو کروں گی، یہ نہیں کروں گی، اب کروں گی، جب نہیں کروں گی، ایسے کروں گی، ایسے نہیں کروں گی. یہ فریڈم آف چوائس اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں دی، اور اگر میں یہ فریڈم آف چوائس اختیار کرتی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے بڑی دردناک بات سنائی ہے. کیا کہا ہے؟ حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. آپ سوچیے کتنی محنت کے ساتھ، وہ آپ نے سنا ہوگا نا پچھلے عرصے کافی فیس بک پہ تھا، سوراخ والی تھیلی، آپ اوپر سے اس میں نیکیاں ڈال رہے ہیں، نیچے کیا ہے؟ اس میں سوراخ ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، بدعہدیاں کر رہے ہیں، حق مار رہے ہیں، اور وہ ساری نافرمانیاں، لیکن کچھ اوپر سے نیکیاں بھی ڈالتے چلے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، غریبوں کو کھانے بھی کھلا رہے ہیں، بھوکوں کو خوراک بھی دے رہے ہیں، قرآن بھی پڑھا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف زیادتیاں بھی کر رہے ہیں، ظلم بھی کر رہے ہیں. تو یہ سوراخ والی جو تھیلی، وہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہے کہ ان کے سارے عمل ضائع ہو گئے. کرے تھے انہوں نے عمل، اب آپ بتائیے کیا اس سے زیادہ یہ دیوالیہ نہیں ہے کہ ہم نے اتنی محنت سے، وہ جو قرآن کہتا ہے نا تم اس بڑھیا کی طرح نہ ہو جانا جو خود ہی سوت بنے اور خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دے. کیا کہیں گے ہم اس انسان کو جو خود ہی اپنی جان کا دشمن ہو جائے؟ اللہ نہ کرے کہ ہم اپنے ساتھ ایسا، یا کسی اپنی نسل یا اپنے نبی کی امت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لحاظ سے ایسا معاملہ سوچیں نا. کیا لوگ، اب آگے آخری جملہ اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا ہی بھرک ہے؟ یعنی ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں اور چاہیں یہ کہ، وہ کسی نے بڑا اچھا جملہ کہا تھا نا کہ زندگی فرعونوں کی طرح گزارتے ہیں اور انجام موسیٰ کی طرح کا چاہتے ہیں. فرعونوں کی طرح کی زندگی کیا؟ میری مرضی کی زندگی نا، جو میری اپنی پسند اور اپنی اس کے لحاظ سے، لیکن انجام کیا چاہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ کا جنت ہے نا، کہ اللہ کے بندے نے تو پھر زندگی بھی کیسی گزاری تھی. تو ہم لوگوں کی توقعات جو ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخر میں جملہ کیا کہا، هل یجزون الا ما كانوا یعملون. کیا لوگ اس کے سوا کوئی جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا ہی بھریں؟ پیڑ کیکڑ کا لگاتے ہیں اور دعائیں آم کی کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو دھوکہ ہی دے رہے ہیں نا. اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح کرا ہے.
اس کی تشریح میں مولانا نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ جو کچھ ہم دنیا میں کوششیں کرتے ہیں اس کا انحصار دو چیزوں پر ہے. ایک یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قانون شرعی کے پابند ہو، اور دوسرا یہ کہ اس میں جو وہ ہے مطلوب ہے وہ آخرت کی کامیابی ہو. یہ میں دو باتیں بڑی اہم ترین ہے، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جو بھی عمل ہم دنیا میں کرتے ہیں اس کی کامیابی کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے. ایک تو شریعت کی پابندی کے مطابق، اور دوسرا کیا ہے کہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ آخرت میں لینے کی. دنیا میں اللہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن ہماری نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں بھی اس اجر سے محروم نہ کریے گا. اچھا، اس کی وضاحت اگر میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال میں رکھ دوں نا، آپ اپنے ارد گرد اٹھا کے دیکھیں، آپ کو ایسے بہت سارے سوشل ویلفیئر کے کام کرنے والے لوگ ملیں گے کہ جو ہسپتال بھی بنا رہے ہیں اور خدمت خلق، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ اس ناچ گانے سے جس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، اس بے حیائی کے کلچر سے جس کے بارے میں قرآن نے جو اتنی بڑی بڑی وعیدیں لکھی ہیں، وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں، اور ان ذرائع سے جو آمدنی ہوتی ہے اسے وہ مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے لگا دیتے ہیں. یہ مثال جو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ قانون خداوندی کے تحت نیکی نہیں کر رہے. اللہ نے کہا ہے حلال کے ذریعے جو حلال آمدنی کے زمرے میں جو خرچ کیا جائے گا وہی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگا. لیکن آپ کما تو حرام رہے ہیں، معاشرے میں بے حیائی پھیلا رہے ہیں، لیکن آپ کر کیا رہے ہیں؟ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، آپ یتیم خانے بنا رہے ہیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، آپ راشن پہ راشن بانٹ رہے ہیں. تو یہ جو تصور ہمارے یہاں نیکی کا آ گیا ہے نا کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ نیکی نہیں، جب تک قانون شرعی یہ ہے کہ آپ کی آمدنی بھی حلال کی ہو. جب آمدنی حلال کی ہوگی تو کم خرچ بھی اس میں اور آخرت کی اجر سے ہو، نہ لوگوں میں نام و نمود اور شہرت کی غرض سے ہو. موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنا لیا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی. کیا انہیں نظر نہیں آتا تھا کہ نہ وہ ان سے بولتا ہے، نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے، مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ سخت ظالم تھے. اس کی تشریح میں مولانا نے بڑی اچھی وضاحت لکھی ہے، میں ان کے الفاظ میں پڑھ دیتی ہوں. اس مصریت زدگی کا یہ دوسرا ظہور تھا جسے لیے ہوئے بنی اسرائیل مصر سے نکلے تھے. مصر میں گائے کی پرستش کا جو رواج تھا اس سے یہ قوم اتنی شدت کے ساتھ متاثر ہو چکی تھی کہ قرآن کہتا ہے وہ اشربو فی قلوبہم العجلا، یعنی ان کے دلوں میں بچڑا بس کا رہ گیا تھا. اور سب سے زیادہ حیرت کا مقام یہ ہے کہ ابھی مصر سے نکلے ہوئے ان کو صرف 3 مہینے گزرے تھے. سمندر کا پھٹنا، فرعون کا غرق ہونا، ان لوگوں کا بخیریت اس بندے غلامی سے نکل آنا جس کے ٹوٹنے کی کوئی امید نہ تھی، اور اس سلسلے کے دوسرے واقعات ابھی بالکل تازہ تھے، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے محض اللہ کی قدرت سے ہوا ہے، کسی دوسرے کا طاقت اور اختیار اس میں نہیں تھا. مگر اس پر بھی انہوں نے پہلے تو اپنے پیغمبر سے ایک مصنوعی خدا طلب کیا، اور پھر پیغمبر کے منہ موڑتے ہی خود ایک مصنوعی خدا بنا ڈالا. یہی وہ حرکت ہے جس پر بعض انبیاء بنی اسرائیل نے اپنی قوم کو اس بدکار عورت سے تشبیہ دی ہے جو اپنے شوہر کے سوا ہر دوسرے مرد سے دل لگاتی ہے اور جو شب اول میں بھی بے وفائی سے نہیں چوکتی. جو مثال یہاں پہ مولانا نے دی ہے نا، اس سارے سینیریو کو اگر ہم اپنے پہ رکھ کر ذرا سا سوچیں، جس اللہ نے ہمیں اس قوم سے، وہ ہندو ظالم بنیا قوم جس کا آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا حشر کر رہی ہے، تعصب والی قوم نا. اللہ نے جس قوم سے اور جس انگریز سے ہمیں نجات دی، دہریے آج تک یہ بات کہتے ہیں کہ جن حالات میں پاکستان بنا ہے اور جن حالات میں پاکستان قائم ہے ہمیں اللہ کے ہونے کا یقین آ گیا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی قوم کو ظلم سے نجات دلائی تھی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو، اہل پاکستان کو بھی تو ان قوموں کے ظلم سے نجات دلائی. مگر جس طرح وہ آزادی حاصل ہونے کے بعد احسان فراموش ہو گئے اور انہی چیزوں کے پیچھے پڑ گئے جو غلامی کی زندگی میں کیا کرتے تھے، اگر آج
پیارے نبی کی امت بھی اسی دنیا کی دوڑ کے پیچھے لگ گئی، وہی دنیا پرستی، وہی دنیا کی خواہشیں، وہی نفس پرستی۔ تو آپ مجھے بتائیے، اگر ایک بڑے درجے کی احسان فراموشی بنی اسرائیل نے کری تھی تو کیا اسی بڑے درجے کی ایک فراموشی اہل پاکستان نے نہیں کری؟ ہمارے بڑے تو اپنے حصے کی قربانیاں دے کے چلے گئے، لیکن اگر آئندہ آنے والی نسلیں اس آزادی کی قیمت نہ ادا کریں اور جس مقصد کے لیے یہ آزادی حاصل کری تھی اس کے بجائے انہی چیزوں کے پیچھے پڑ جائیں جو غلامی کے دور میں جن چیزوں میں مبتلا تھے، تو آپ یہ بتائیے یہ احسان فراموشی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ اور اس احسان فراموشی کی سزا مصیبتیں اور مشکلات نہیں ہوں گی تو کیا ہوں گی؟ اور برے لوگوں کی حکمرانی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی؟ ذرا سوچئے۔ زندگی مشکل نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی اس احسان فراموشی کی سزا؟ سوچئے تو صحیح۔ اللہ کسی قوم پہ ظلم نہیں کرتا جب تک وہ خود اپنے حالات نہیں سدھارنے کی کوشش کرتے۔ پھر جب ان کی فریب خوردگی کا چاہیے جو ہے نا کہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْإِجْلَا، بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں بس گئی تھی۔ آپ کو شاید یاد ہوگا، میں نے پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ یہ حوالہ دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے، ہر امت کا ایک بچڑا ہوتا ہے اور میری امت کا بچڑا درہم اور دینار ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ہر امت کسی نہ کسی ایسے فتنے میں شامل ہو جاتی ہے جس کی بنا پہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے، اور پیارے نبی کی امت جس بنا پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ میری امت کا بچڑا درہم اور دینار ہے، پیسے کے پیچھے بھاگنا، پیسے کے پیچھے اپنی زندگیاں، اپنی ساری چیزوں کو لگا دینا، حتیٰ کہ اپنی نسلوں کو بھی پیسہ کمانے کی مشین بنا دینا نا، یہ دراصل کیا ہے؟ اس امت کا بچڑا۔ پھر جب ان کی فریب خوردگی کا طلسم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ ادھر سے موسیٰ علیہ السلام غصے اور رنج میں بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف پلٹا۔ آتے ہی اس نے کہا بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد، کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم سے انتظار کر لیتے؟ اور تختیاں پھینک دی اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کے اسے کھینچا۔ ہارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، بس تو دشمنوں کو مجھ پہ ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کر۔ ہمارا ٹائم پورا ہو گیا ہے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ یہ جو حضرت ہارون کے حوالے سے ہم جملے پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں بائبل میں انہوں نے کس طرح حضرت ہارون پہ یہ الزام لگایا ہے کہ حضرت ہارون نے اپنی قوم کو جو ہے اس بچڑے کی معبودیت کی طرف راغب کرا تھا، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ یہ موضوع انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم آئندہ ہفتے انشاءاللہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ہماری آیت نمبر 150 کا آدھا حصہ میں نے لیا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو میں آئندہ یہیں سے شروع کروں گی۔ فما علینا الا البلاغ۔ دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگ کوئی بھی سوال کرنا چاہیں، میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے کہا تھا، آپ لوگوں کے سامنے کھلی آفر ہے، کوئی وضاحت طلب چیز ہو سبق کے حوالے سے آپ کو محسوس ہوتی ہو یا تو آپ لوگ بالکل سوال کر سکتے ہیں، میں کوشش کروں گی کہ اس کا آپ کو مناسب جواب دے سکوں۔ چلیں دعا کر دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ پاک ہم آپ کے کلام سے، اللہ تعالیٰ آپ کی آیات سے، اللہ تعالیٰ آپ جو سبق ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، اپنی نشانیوں سے جو نصیحت ہمیں دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس نصیحت کو قبول کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں پچھلی قوموں کی طرح احسان فراموش اور ڈھٹیائی کرنے والا نہ بنا۔ اللہ تعالیٰ جو ذمہ داری آپ نے اپنے کلام کی صورت میں، اس کتاب قانون اور آئین کی صورت میں
مسلمانوں کو سونپی ہے، ہم کو سونپی ہے۔ اللہ ہمیں اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے انجام دینے والا بنا دے، ہم کو، ہماری نسلوں کو اس ذمہ داری کو بہترین طریقے سے ادا کرنے والا بنا دے۔ اللہ یہ امانت جو آپ نے قرآن کی ہمیں سونپی ہے، اللہ ہمیں اس امانت کا بہترین حق ادا کرنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ جن آیتوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں اللہ اس سے ہمیں بہترین رہنمائی دے دیجیے۔ اللہ تعالی ہماری سوچ، ہمارے عمل، ہماری ترجیحات، ہماری کوششیں اللہ ہماری پسند ناپسند کے معیار اللہ اپنے کلام کے مطابق کر دیجیے۔ اے پاک پروردگار حلال رزق میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں قناعت کی بہترین دولت دے دیجیے۔ ہمارے تمام مرحومین کی بہترین مغفرت فرما دیجیے اور جنت میں ہماری اپنے مرحومین سے اچھی جگہ ملاقات کرا دیجیے۔ اے پاک پروردگار ہمیں وہ تمام بھلائیاں عطا فرما دیجیے جن کا سوال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہمیں ان تمام برائیوں سے بچا لیجیے جن سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔